حدیث پاک میں ہے کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو. اب پیوند کا یار کہاں تصور ہے, کون لگائے پیوند؟ بھکاری بھی نہیں لگائے گا. آپ بولتے نہیں بھکاری تو یہ خالی ان کے یہ ڈریس ہوتا ہے بھیک مانگنے کا ڈریس ان کا. یہ اگر کپڑا نیا ہوگا اس کو بھی کہیں سے چیرا مار کے یہ پیوند لگا لیتے ہوں گے. باقی اس کے علاوہ ان کو دیکھو شاید یہ پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی نہیں ملیں گے. تو اب تو تصور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے پیوند لگے کپڑے پہننے کا. اللہ ماشاء اللہ کوئی پہنتا ہو گھر کے کپڑے میں لگا ہوا پیوند, یا ایسی جگہ پہ لگا ہو جو نظر نہ آتا ہو, پاجامے وغیرہ میں جیسے ہو جائے تو نظر نہیں آتا, تو اس طرح پہنتے ہو تو الگ بات ہے. لیکن جنرلی ابھی اپنے اوپر کے لباس میں لوگ پیوند لگا ہوا نہیں پہنتے. شاید لوگ تنقید کریں گے, اب لوگ تنقید کریں گے اور گناہ گار ہوں گے, اس وجہ سے نہیں پہنتا تو یہ اچھی نیت سمجھ میں آتی ہے اس کی, صرف اس وجہ سے. اور اگر اس وجہ سے پہنتا ہے تو عام طور پہ ہم لوگ جو نہیں پہنتے وہ شرم آتی ہے اس لیے نہیں پہنتے. تو یہاں نفس کی شرارت داخل ہو چکی. تو انما الاعمال بالنیات. لیکن یہ کہ پیوند لگا ہوا پہننا کوئی واجب نہیں ہے, یہ ذہن رکھے گا. اور اگر کوئی اپنا پرانا کپڑا اتار کر رائے خدا میں صدقہ کرتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو جیسا موقع, اب اپنے آپ کو مطلب تھوڑا وٹ پڑے اور یا کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھے آدمی اور اس وجہ سے وہ اپنے کپڑوں پر سلوٹ نہیں آنے دیتا اور وہ بس وہ 2-3 بار پہنا تو پھر اب یہ اس کو اتار کے کسی کو دے دیا, ثواب کی نیت بھی نہیں ہے, وہ اپنے سر سے اتار دیا, ٹال دیا کہ یار اب میں نے نہیں پہننا. یہ عورتوں میں زیادہ ہے, عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں. وہ ان کے جتنے فیشن عورتوں میں ہے نا اتنا مردوں میں ہے بھی نہیں, اتنا ہے. یہ بھی کرتی ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. پرانے کپڑے پہننا اپنی کثر شان سمجھنا یہ خرابی ہے بہت بڑی, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے بھی مہنگائی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو پہلے کے لوگ ایسے نہیں تھے. میں نے بہت پیوند والے کپڑے پہنے, اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے پرانا کپڑا جو ہوتا نا اس میں یوں کہوں تو اچھا لگتا ہے, جمتا ہے میرے کو. ٹیپ ٹاپ شائننگ ضروری نہیں ہے کہ میں مطلب اسی میں پہنوں, اسی میں رہوں. میں جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تھا تو مجھے مشورہ ملا تھا کہ آپ ذرا شیروانی پہنو تو تھوڑا وٹ پڑے گا. یہ ہماری میمنی بولتے وٹ پڑے گا, روپ پڑے گا یار ذرا یوں. تو میں نے کہا نہیں یار سادگی میں عظمت ہے. تو میں نے اپنے بیان کے لیے دعوت اسلامی میں کبھی بھی شیروانی نہیں پہنی. بس شادی کے ٹائم پہ شیروانی سلوائی تھی, وہ چلتی رہی, لیکن اب پتہ نہیں ان کا کیا بنا مجھے پتہ نہیں ہے. اس کے بعد کبھی شیروانی میں نے نہیں بنوائی, نہ کبھی پہنی, مجھے پہننا بھی یاد نہیں ہے. مزاج اسی طرح کا کہ سادگی کا مزاج میں نے اپنا کافر میرا الحمدللہ. میں یعنی وہ استری کے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا تھا ایک عرصہ, مگر اب بھی استری کرواتا نہیں ہوں, لیکن جہاں دھلتے ہیں تو وہ کر کے دے دیتے ہیں. اس طرح بھائی کے گھر پہ تو کبھی اکثر کر ہی دیتے ہیں استری. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے قصداً کسی کو کہا کہ میرے کپڑوں کو ذرا استری کروا دو. مطلب مزاج نہیں ہے میرا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمدہ کپڑے پہننا کوئی گناہ کا کام ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ لباس پہنتے تھے. جمعہ میں عیدین میں الگ جوڑا رکھتے تھے کپڑے کا, اور جب کوئی وفود باہر سے تشریف حاضر ہوتے تھے بارگاہ رسالت میں تو عمدہ لباس پہن کر انہیں تشریف رکھتے تھے. تو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب قریب کرنا ہے, دین کی نیکی کی دعوت دینی ہے, تو ان کے مزاج کو بھی سامنے والوں کو بھی رکھنا ہے. ہم بالکل یعنی کہ اس طرح ایسے لباس ٹوٹے پھوٹے اور مطلب پہنیں گے تو ہو سکتا ہے جو سامنے والا تھوڑا بڑے درجے کا آدمی ہوتے ہیں نا بات, تو وہ یہ کپڑے دیکھ کر ہم بولیں گے چھوڑے وہی ہے, تو یہ پھر وہ نیکی کی دعوت سنے گا نہیں ہماری. تو اس لیے بھی مطلب یہ موقع محل دیکھنا ہے. عالم کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جس سے وہ عالم نظر آئے, اور یہ نیت ہو اس کی کہ لوگ اس کی طرف قریب آئیں اور اس سے دین سیکھیں, اس کو مسئلے معلوم کریں. تو یہ موقع کی مناسبت سے. لیکن یہ کہ جو بھی کرے نا مسئلہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. عمدہ پہنے تو اس لیے کہ وہ حدیث پاک میں کہ ایسا لباس کہ جس سے مطلب یہ کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو,
اس نیت سے پہنا عمدہ لباس تو بھی کار ثواب ہے. تاہم اس میں یہ کہ ہر وقت اسی کے پیچھے نہ لگا رہے، بلکہ وہ کہ سادہ بھی پہن لیا کرے اور عمدہ بھی پہن لے، تو تاکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو. پھر موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے شادی میں اگر آپ بالکل ہی اس طرح الٹے سیدھے کپڑے پہن کے چلے جاؤ گے، وہ سیدھے ہی ہوتے ہیں وہ بھی کپڑے، تو ظاہر ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے اور مطلب یہ توجہ سے آپ کی نہ سنیں گے نہ سنائیں گے، لفٹ نہیں کرائیں گے، تو پھر دل میں صدمے کا سلسلہ ہوگا. تو اس طرح جیسا دیس ویسا بھیس ہو بولتے ہیں نا، تو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دل اپنا جو ہے نا وہ ایسا سادہ ہو کہ اگر میں سادے کپڑے پہن کر جاؤں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میرا دل پریشان نہیں ہوگا. یہ ذہن ہو، اس کو عار نہ سمجھے.